والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد الحمد والصلاة لائق سب احترام و تکریم معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہودی،
اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ہر موقع پر، ہر موڑ پر، ہر انداز میں انہوں نے اسلام اور آل اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ سب سے زیادہ بگڑی ہوئی قوم یہ یہودیوں کی قوم ہے۔ عیسائیت کے اندر بھی جو بگاڑ پیدا ہوا، وہ بگاڑ پیدا کرنے والا یہودی عالم تھا جس کا نام پالوس تھا۔ اس نے اپنے اوپر عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، لیبل عیسائیت کا لگایا اور عیسائیت کو خراب کرنے کی اس نے ٹھان لی، اور نعرہ اس کا جو تھا عیسائیوں کو گمراہ کرنے کا، وہ حب مسیح کا تھا۔ کس کا؟ حب مسیح کا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا نعرہ لگایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا نعرہ لگا کر اس نے عیسائیت کے اندر بگاڑ پیدا کیا۔ اس یہودی نے، پالوس نامی نے، عیسائیت کو نظریہ دیا کہ الہ جو ہے وہ تین ہے۔ الہ کتنے ہیں؟ تین ہیں، تین الہ ہے۔ اس نے عقیدہ تثلیث عیسائیوں کے اندر رائج کیا۔ وہاں سے عیسائیت کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ بگاڑ۔ وہ صراط مستقیم سے ہٹے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو یہ تھی نا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ عیسائیوں میرا بھی اور تمہارا بھی رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ فاعبدوہ، اس ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ صراط مستقیم ہے۔ اب اس نے جو ہے بگاڑ پیدا کیا۔ اس نے کہا نہیں بھئی دیکھو، یہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں، مکرم ہیں، جس طرح اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اللہ کی پکار کی جا سکتی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کی بھی کی جا سکتی ہے، مائی مریم صدیقہ کی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس نے اس عقیدے کو رائج کیا محبت کے نام پر۔ کس نام پر؟ محبت کے نام پر بگاڑ پیدا کیا، محبت کا لیبل لگا کر۔ اور اسلام کے اندر توجہ کیجئے گا، اسلام کے اندر بھی بگاڑ پیدا کیا ایک یہودی عالم نے جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا۔ کیا نام تھا؟ تھا یہ یہودی تھا۔ کیا تھا یہ؟ یہودی۔ اس ابن سبا نے مسلمانیت کا لبادہ اوڑھا، آپ نے آپ کو مسلمان شو کیا۔ مسلمان شو کرنے کے بعد اس نے مسلمانوں کے اندر بگاڑ پیدا کیا، اور ان کو بگاڑنے کے لیے اس نے لیبل لگایا حب علی کا۔ کس کا؟ حب علی۔ حالانکہ دل و جان سے محبت حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن علی سے بغض نہیں کر سکتا اور کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ کتنی خوبصورت پہچان اللہ کے نبی نے کروائی۔ فرمایا کہ کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مگر اس نے عبداللہ ابن سبا نے تھا تو یہ حضرت علی کا بھی دشمن، سارے مسلمان علیہ السلام کا دشمن تھا. اس نے حب علی کا لیبل لگا کر مسلمانوں کو یہ عقیدہ اور نظریہ دیا کہ حضرت علی بھی عاجز روا ہے، حضرت علی بھی مشکل کشا ہے، حضرت علی بھی جو ہے خدا ہے. یہاں سے بگاڑ پیدا ہوا مسلمانوں میں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ اپنے آپ کو حضرت علی کا گروہ کہنے لگے، جن کو حضرت علی نے بعد میں جلا دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ خود حضرت علی نے ان کو سزا دی اور ان کو ایک گڑھا کھدوا کے اس کے اندر پھینکوا کے، جنہوں نے حضرت علی کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، عقیدہ بنایا، حضرت علی نے ان کو کیا کر دیا؟ جلا دیا. اب اندازہ لگائے آپ، توجہ کیجئے گا، یہاں سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور پیچھے یہودی ہے. پیچھے کون ہے؟ یہودی. ہاں، عیسائیت میں بگاڑ پیدا ہوا، پیچھے یہودی. اسلام میں بگاڑ پیدا ہوا، پیچھے کون تھا؟ یہودی تھا. ادھر اس نے نعرہ دیا حب مسیح کا، ادھر نعرہ دیا حب علی کا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، توجہ کیجئے گا. تو یہ یہود جو ہے، پھر بعد میں جب عیسائیت میں بگاڑ پیدا ہوا، مسلمانوں کے مقابلے میں یہودی اور عیسائی یہ دونوں کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے. دونوں کا ایک بلاک بن گیا مسلمانوں کے خلاف. ٹھیک ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے قائل، یہ یہودی حضرت عزیر کی الوہیت کے قائل، اور بعد میں جو ان کی نسل آگے چلی وہ حضرت علی کی الوہیت کے قائل ہو گئے. بات سمجھ آ رہی کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. او ایمان والو، مت پکڑو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اولیاء، دوست. یہ جو یہود ہے نا، انہیں یہودی کیوں کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا. کیا تھا؟ یہودا. اور انہوں نے اپنی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس بیٹے یہودا کے ساتھ کر کے اپنے آپ کو کیا کہلوانا شروع کر دیا؟ یہودی. ٹھیک ہے، پھر ان کا نام وہی یہودی مشہور ہو گیا. حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے تھے، جتنی بھی اولاد تھی، وہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے رستے پر تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے رستے پر تھے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آنے لگی، موت کا ٹائم قریب آیا، فرمایا اذ قال لبنیہ، اپنے بیٹوں کو جمع کیا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد سوال کیا کیا؟ اور میرے بیٹوں، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی. ہمیں جب پتہ چلتا ہے ہم بیمار ہیں، آخری ٹائم آیا ہے، ہم اولاد کو جمع کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں، فلاں دکان تیرے نام پہ، فلاں مکان، فلاں پلاٹ ہے، فلاں ایسے فلاں ایسے. اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، موت کا ٹائم قریب آ گیا ہے، اس ٹائم بھی فکر ہے تو اللہ کی توحید کی فکر ہے، دین حقہ کی فکر ہے. پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، او میرے بیٹو، میرے چلے جانے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک وَإِلَىٰ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ
اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. سارے بیٹے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بھئی یک زبانوں کے بولے. ابا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سن لیجئے. قالوا نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی. ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی. حضرت یعقوب آپ کے الہ کی. وَإِلَىٰ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا کے الہ کی عبادت کریں گے. اور آبا کون سی ہے؟ فرمایا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. یہ ہمارے آبا و اجداد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا اور ان ساروں کا الہ واحدہ، الہ واحدہ. ان ساروں کا الہ اکیلا اللہ ہی ہے. لہذا او یہودیو، تم کس چیز کا کلیم کرتے ہو؟ نسبت تم نے حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کی طرف کر لی، حالانکہ یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں کا عقیدہ یہ تھا عزیر الہ نہیں ہے، عیسیٰ الہ نہیں ہے، الہ اکیلا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم بھی الہ نہیں ہے، حضرت اسماعیل بھی الہ نہیں ہے، حضرت اسحاق بھی الہ نہیں ہے، جناب یعقوب بھی الہ نہیں ہے. الہ واحدہ. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انہوں نے نسبت کی حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کی طرف، تو یہودی کہلوانے لگے. اور عیسائیوں نے، یہ جو نصارہ کہلواتے ہیں، یہ فلسطین کا ایک شہر ہے ناصرہ. کیا؟ ناصرہ. اس کی طرف ان کی جو ہے وہ نسبت، اس سے یہ نصارہ کیا ہوگے؟ نصارہ. حالانکہ قرآن مجید میں نصاروں کو ایک جگہ معنی جو ہے وہ مددگار کا بھی آیا ہے. کس کا آیا ہے؟ مددگار کا بھی ہے. مگر ان کی جو اصطلاح جو ہے غالباً مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ زیادہ اس شہر کی وجہ سے، اس علاقے کی وجہ سے ہے. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست، دلی دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض ان کے بعض کے کیا ہے؟ دوست ہے. یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ تمہارے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. مگر ہمارے مسلمانوں کو یہ بات اللہ کے قرآن کی واضح سمجھ نہیں آئی. ہمارے حکمران جس طرح ایک جو ہے لالچی اور حریص انسان اپنی پسند کی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، انہیں ہرس اور لالچ ہے کسی طرح ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی نظر میں اچھے بن جائے. کیا بن جائے؟ اچھے بن جائے. یہ الیکشن سے پہلے خط لکھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ ہمیں سلیکٹ کروائے، ہم آپ کا کام زیادہ اچھے طریقے سے کروائیں گے. آج فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ساروں کو سانپ سونگا ہوا ہے، کوئی ایک بھی ایسا غیرت مند نہیں جو کہے کہ میری فوج اور میں اور میرا ملک جو ہے فلسطینیوں کی مدد کے لیے آج اعلان کر رہے ہیں، ہم اعلان جنگ کرتے ہیں کفار کے خلاف. اس لیے کہ یہودی لابی اتنی چھائی ہوئی ہے، وہ کسی اسلامی ملک میں بھی کوئی ایسا مجاہد آگے آنے ہی نہیں دیتی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور وہ اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے، اپنے کاز کو جاری رکھنے کے لیے دین سے، اسلام سے، آل اسلام سے، مدارس سے، مساجد سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے نئے نئے مولوی بھی نکالتے ہیں، نئے نئے اسکالر بھی نکالتے ہیں. آج یہ ٹی وی پر دیکھ لیں، جو آپ کو مدرسے اور مسجد اور مولوی اور اسلامی شاعر جو 1400 سال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن کے چلے آ رہی ہیں،
پچھلے انبیاء کی بھی سنت بن کے چلے آ رہے ہیں. جو انہیں ہٹ کر رہا ہے نا، خواہ کسی بھی طریقے سے کر رہا ہو، نام اس کا کوئی بھی ہو، بات سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ وہ ادیب ہو یا ندیم ہو یا کوئی ہو، انجینئر ہو یا کوئی بھی ہو، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سارے یہودی نرسری سے پڑھ کے آئے ہوئے ان کے دلال ہیں. یہ ان کے کیا ہے؟ دلال ہے. جن کا مقصد کیا ہے کہ اسلام سے، آل اسلام سے، علماء سے، مساجد سے، مدارس سے علماء کا اعتماد ختم کر دیا جائے، اعتماد اٹھا دیا جائے، تاکہ ہم اپنی جو ہے وہ سوچ اور فکر میں کامیاب ہو سکے. کیونکہ مساجد اور مدارس کا پیغام تو اللہ کا قرآن ہے، اور وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. فرمایا کہ یہ بعض کے آپس میں دوست ہیں، مددگار ہیں، یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی تمہارے نہیں ہو سکتے. اس کے مقابلے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، او ایمان والو، یہود و نصارہ کے ساتھ تو تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے. تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. فرمایا او ایمان والو، امریکہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، برطانیہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، ہندوستان تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. تمہارا دوست کون ہوگا؟ فرمایا پہلے نمبر پر انما ولیکم اللہ. تمہاری دوستی جچتی ہے تو اللہ کے ساتھ جچتی ہے. نمبر 2 فرمایا ورسولہ، اس کے بعد تمہاری دوستی سجتی ہے تو اللہ کے رسول کے ساتھ سجتی ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا والذین آمنوا، وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں، ایمان والے تمہارے دوست ہیں. اور ایمان والوں کی ظاہری نشانیاں کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز پڑھنے والے ہوتی ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہوتی ہیں. پتہ چلا جو زکوٰۃ کا منکر ہے وہ مومن نہیں، وہ واقعی یہودیوں کے مشن پر چل رہا ہے. آج ہی فرمائے وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے، جھکنے والے ہوتے ہیں. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. فرمایا جو کوئی دوستی کرے گا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ. ایمان والوں میں پہلے مصداق صحابہ کرام. پہلے مصداق کون ہے؟ صحابہ کرام ہے. فرمایا جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا مسلمانوں کا اپنا بلاک بنے گا، مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہوگا. سنو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ اللہ کی جماعت ہے. فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ والے ہے، یہ حزب اللہ ہے. یہ کون ہے؟ حزب اللہ ہے. جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ حزب الشیطان ہے. وہ کیا ہے؟ حزب الشیطان ہے. اور جو حزب الشیطان کی محبت دل میں لیے ترس رہا ہوگا، ان کی طرف بھاگ رہا ہوگا، ان کی طرف جو ہے نا جی وہ دوڑ رہا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُمْ
منکم فإنہ منہم، جو یہود و نصارہ کے ساتھ محبت کرتا ہے نا اور ان کی محبت چاہتا ہے، ان کا قرب چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ تمہارا نہیں، وہ ان ہی میں سے ہے۔ جیسے وہ یہودی اور عیسائی لعنتی، اسی طرح ان سے محبت کا خواب سوچنے والا اور رکھنے والا وہ بھی کیا ہے، ویسا ہی لعنتی ہے۔ اس لیے مسلمان تب تک پستے رہیں گے، تب تک ذلیل ہوتے رہیں گے جب تک وہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کے خواب چھوڑ نہیں دیتے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کے خواب دل سے نکالو، دل میں بٹھا لو، یہ ہمارے دشمن ہیں، اللہ نے کہہ دیا یہ ہمارے سجن نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی ہمارے وفادار نہیں ہو سکتے۔ جب یہ سوچ پیدا ہوگی، پھر یہ سوچ پیدا ہوگی کہ ہماری دوستی ایمان والوں کے ساتھ سجتی ہے، اور جب ایمان والے ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے، اتفاق اتحاد ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تم ساری دنیا پر غالب آ جاؤ گے۔ ساری دنیا پر کیا آ جاؤ گے؟ غالب آ جاؤ گے، غالب آ جاؤ گے۔ اللہ پاک نے انتہائی مذمت فرمائی یہود و نصارہ کی قرآن مقدس کے اندر سورہ توبہ میں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نفرت اس وجہ سے بھی ہونی چاہیے، یہ قابل نفرت اس وجہ سے بھی ہے۔ اللہ جی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تم دیکھتے نہیں ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے۔ فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو یہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہودی بھی عیسائی بھی ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان دونوں کے منہوں کی بکواس ہے۔ یہ ان دونوں کے منہوں کی کیا ہے؟ بکواس ہے۔ اللہ میں سے کوئی نکلا نہیں ہے، اللہ بھی کسی میں سے نکلا نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء لیس کمثلہ شیء قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کا تو عقیدہ ہی مشرکانہ ہے، کافرانہ عقیدہ ہے۔ یہ کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے، یہودی کہتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے، وہ کہتے ہیں اللہ میں سے عزیر نکلے، عیسائی کہتے ہیں اللہ میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلے، اور رضائی کیا کہتی ہے محمد نور من نور اللہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، قول کرنے والا یہودی ہو تو تب، یہ قول کرنے والا عیسائی ہو تو تب، یہ قول کرنے والا سبائی ہو تو تب، یہ قول کرنے والا رضائی ہو تو تب۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی بکواس ہے، اس کے اندر حقیقت یہی ہے کہ لیس کمثلہ شیء قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ میں سے نہ کوئی نکلا، نہ کوئی اللہ کا حصہ، نہ کوئی اللہ کا جز۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے گا۔ فرمایا اس وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے دوستی نہیں ہو سکتی، تمہارا اتحاد ہو سکتا نہیں
ہیں. یہ دونوں مشرک اور کافر سمجھ گئے. یہ خیال کیا کرتے ہیں کہ ہم آل توحید کو مات دے دیں گے, ہم اسلام کو شکست دے دیں گے, ہم قرآن والوں کو ہرا دیں گے. فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. فرمایا یہ چاہتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. اللہ کے نور کو, نور توحید کو, نور رسالت کو, نور قرآن کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. مگر یاد رکھو نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندازن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. سنیے گا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اوے اللہ کی لعنت ہو. بالکل آخری ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری انجام ہے, آپ مرض الوفات میں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر دیکھیں حضرت یعقوب کا بھی آپ نے سنا, بیٹوں سے بلا کے آخری ٹائم کیا پوچھ رہے ہیں, کس کی عبادت کرو گے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ٹائم ہے اور زبان سے کیا جاری ہے, لعن اللہ الیہود والنصارى. اوے اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر. اتخذوا قبور انبیاء مساجدا, جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. انبیاء کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ کے نبی دنیا سے جاتے جاتے بھی ان پر کیا کر رہی ہیں؟ لعنت کر رہی ہیں. پتہ چلا قبروں پر سجدہ کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان ہے وہ پکے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو, انہوں نے جو ہے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور اللہ پاک اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, دعا کریں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ کریم میں محمد الرسول اللہ کی قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا, عید گاہ مت بنانا, پوجا کی جگہ مت بنانا. جس طرح پہلے نبیوں کی قبروں کو یہود و نصارہ نے سجدے شروع کر دیے, سجدہ گاہ بنا لیا. لا تجعل قبری وثنا یعبد, میری قبر کو ایسا جو ہے مت بنانا کہ اس کو پوجا جائے. اللہ پاک نے پیارے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا ہے, قبول کیا ہے. اللہ نے مکہ مدینے کا کنٹرول ہی انہیں دیا ہے, جو غیر اللہ کے پجاری نہیں ہے, ایک رب کے پجاری ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور جو غیر اللہ کا پجاری وہاں جاتا ہے نا, اس کو آگے سے چھوٹتے کیا مارتے ہیں؟ ڈنڈے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ پھر آگے سے ترلے کرتے ہیں, ایک واری جو روزے دی جالی چم لیندے, ایک واری روزے دی جالی خبر آون ہوئے نہ دوبارہ, ایک واری روزے دی جالی. اللہ پاک نے نبی پاک کی دعا کو کیا کیا؟ قبول کیا. آگے سے ان کو لکڑ پڑتے ہیں, ڈنڈے پڑتے ہیں. اللہ نے وہاں کنٹرول ہی ان کو دیا. جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق
توجہ کیجئے گا، آج یہود کے جرثومے جو ہے وہ یوم انعدام جنت البقیع مناتے ہیں 8 شوال کو، احتجاج ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں کہ جی وہ جنت البقیع میں جو قبے اور مزار بنے ہوئے تھے آل سعود نے، سعودی حکومت نے انہیں کیا کر دیا، گرا دیا تھا۔ یہ تو بڑی توہین ہو گئی ہے انبیاء کی، اولیاء اللہ کی، صحابہ کرام کی، انہوں نے ان کے اوپر سے عمارتیں گرا دی، لہذا یہ گستاخ ہیں اور ہم مذمت کرتے ہیں، دوبارہ ان پر جو ہے وہ قبے اور وہ مزار اور عمارتیں کیا کی جائے، تعمیر کی جائے۔ سنیے گا، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو الیاج اسدی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او ابو الیاج، کیا میں تجھے اس کام کے لیے روانہ نہ کروں؟ توجہ کیجئے گا، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی اپنے کمانڈر ابو الیاج اسدی کو کہتے ہیں، او ابو الیاج، کیا میں تجھے اس مہم پر روانہ نہ کروں جس مہم پر مجھے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا؟ اور وہ مشن کیا تھا؟ جب نبی پاک نے مکہ فتح کیا، اللہ کے نبی نے میں علی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جہاں جو تصویر دیکھو مٹا دو، جو بت دیکھو گرا دو، اور جو قبر اونچی دیکھو اسے برابر کر دو۔ اللہ تدع تمثالا الا تمسہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ نبی پاک نے، حضرت علی فرماتے ہیں، میری یہ ڈیوٹی لگائی تھی، جو قبر اونچی دیکھو، مسلم شریف کی روایت ہے، جو قبر اونچی دیکھو اس کو کیا کر دو، برابر کر دو، برابر کر دو۔ ایک بالش سے اوپر قبر بنانا جائز نہیں ہے، اور پختہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ میری ڈیوٹی نبی پاک نے لگائی تھی، او ابو الیاج، آج وہی ڈیوٹی میں علی تیری لگانا چاہتا ہوں۔ جا جو اونچی قبر دیکھتا ہے اس کو کیا کر دے، برابر کر دے۔ نبی پاک اس قول کی روشنی میں، حضرت علی کی بھی سنت کی روشنی میں، انہوں نے جنت البقیع میں اس پر کیا کیا، عمل کیا، عمل کر کے دکھایا، مگر آل یہود سے ہضم نہیں ہوا، ابن سبا کی اولاد سے ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ مطالبہ غیر شرعی ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ مطالبہ کیا ہے؟ غیر شرعی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، توجہ کیجئے گا، شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی قبہ، کوئی مزار، کوئی عمارت قبر کے اوپر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ خود نبی پاک نے حضرت علی کو بھی گرانے کا حکم دیا، حضرت علی نے بھی نبی کی سنت پر آگے یہ مٹانے کا حکم دیا ہے۔ قبر کی تعظیم کرنی چاہیے ہے، مگر ایسی تعظیم کہ شریعت سے باہر ہو جائے بندہ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کو پکا کر دینا، اس کے اوپر عمارت بنا دینا، اس کو سجدہ گاہ بنا لینا، بالکل ناجائز ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لہذا یہ جو مطالبہ کرتے ہیں نا، شاید ہمارے سادہ سنی بھی دیکھ گے، جی دیکھو جی وہ جی بڑی توہین کر دی، توہین نہیں کی، انہوں نے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیا ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک کی سنت پر عمل کی توفیق عطا کرے۔